دربار میں آتا ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا۔ آج تم سارے محمد عربی کے دربار میں جاؤ، آج اگر رب کے جلال اور غصے کے سامنے کوئی ذات سفارش کر سکتی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے یہ دربار ایسا ہے، اس دربار سے کوئی خالی نہیں جایا کرتا۔ اس بات کو میں 1 منٹ یہاں روکتا ہوں۔ عرب میں ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے جس کا نام ہے حاتم طائی۔ بہت بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا بادشاہ کی درباروں میں اس کی سخاوت کے قصے بیان کیے جاتے تھے کہ اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا سخی جو اس کے دروازے پہ آئے کبھی خالی نہیں جایا کرتا۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا، اس کا پہلے انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی بڑی تھی، اس کے بیٹے چھوٹے تھے، لوگوں نے اس کی بیٹی کو بادشاہ بنا دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے اور مدینہ طیبہ میں جہاد کا حکم آیا، میرے نبی نے جہاد کیا، جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے۔ ایک لشکر حضور نے صحابہ کا روانہ کیا تو اس لشکر کے مقابلے میں یہ حاتم طائی کی بیٹی اپنا لشکر لے کر حضور سے صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی۔ جب ہوئی اللہ کا کرنا، حضور کے صحابہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، حاتم طائی کی بیٹی اور اس کا لشکر ہار گیا، یہ شکست کھا گئے اور صحابہ نے اس کو قید کیا، اس کے لشکر کو قید کیا۔ صحابہ اس کو قید کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ میری طرف دیکھیں، جب صحابہ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو نظر اوپر فرمائی، صحابہ حاتم طائی کی بیٹی کو لا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جو یوں دیکھا، صحابہ سے فرمایا دیکھو وہ کیا ہے؟ صحابہ نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاتم طائی کی بیٹی لڑنے آئی تھی، ہار گئی، شکست کھا گئی، صحابہ اس کو گرفتار کر کے لا رہے، میرے نبی نے دیکھا اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، وہ ننگے سر آ رہی تھی، صحابہ اس کو لے کر آ رہے تھے، میرے نبی نے اپنے کندھے سے مزمل اور مدثر والی چادر اتاری، فرمایا صحابہ جاؤ، یہ محمد کی چادر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ ڈال دو، محمد رسول اللہ کے دربار میں آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی کافر کی بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ بیٹی کافر کی ہے، دربار تو محمد کا ہے۔ حضور نے چادر اتار کر دی، یہ رسول اللہ کی وہ چادر ہے، خدا کی قسم اگر اس چادر کو جہنم کی طرف لہرا دیا جائے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جائے۔ یہ مصطفیٰ کی وہ چادر ہے جس کپڑے کو رسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے اس کپڑے کو آگ بھی نہیں جلاتی۔ اللہ کے نبی نے چادر دی، اس کے سر پہ ڈالی گئی، حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، بیٹی تو کافر کی ہے لیکن دربار محمد کا ہے، یہ محمد کا ایسا دربار ہے یہاں سے کافر بھی آئے تو اس کو بھی عزتیں ملا کرتی ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا کسی کی بیٹی ہو اس کو اپنی بیٹی سمجھا کرو، اگر تم کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو گے
رب تمہاری بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کرے گا۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھو گے، تم کسی کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلو گے، خدا مرنے سے پہلے تمہاری عزتوں کو خار کر کے دکھائے گا۔ یہ طرز ہوتا ہے۔ میرے نبی نے بتایا محمد بیٹیوں کو عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ محمد کا دربار ایسا ہے، یہاں مسلمانوں کو تو عزت ملتی ہی ہے، کافر بھی آ جائے تو محمد کے دربار سے ان کو بھی عزتیں ملا کرتی ہیں۔ اس کے سر پر رسول اللہ کی چادر ڈالی، اس کو صحابہ لائے، وہ حضور کے سامنے آئی، آ کر بیٹھی۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگی آقا سخی کی بیٹی ہوں، سخی کے دربار میں آئی ہوں، سخی کی بیٹی ہوں، سخی کے دربار میں آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا مانگ پھر کیا مانگتی ہے؟ بڑی سمجھدار تھی، عرب تھی۔ اس نے کہا آقا اگر میں مانگوں تو آپ کی سخاوت کے خلاف ہے، میں تو یہ دیکھنا چاہتی ہوں محمد کے دربار سے بن مانگے کیا ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، حاتم طائی کی بیٹی کو آزاد کر دیا، اس کے لشکر کو آزاد کر دیا، اس کا سامان واپس کر دیا۔ اندازہ تو لگاؤ جو مارنے کے لیے آئے، جنگ کرنے کے لیے آئے، یہ تو خدا کا کرنا ہار گئی، وہ جیت جاتی تو صحابہ کی جانیں چلی جاتی۔ جو مارنے آئے، دشمن بن کے آئے، ختم کرنے آئے، میرے نبی کے اتنے اونچے اخلاق ہیں، میرا نبی مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، تمہارا لشکر بھی جائے، اپنا مال بھی لے جاؤ۔ اس نے کہا تھا میرا لشکر چلا جائے گا، میرا مال بھی چلا جائے گا، میں اب اپنے لشکر کے ساتھ نہیں جاتی، اپنے صحابہ کو میرے ساتھ بھیجو، وہ مجھے چھوڑ کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں کھڑا ہو جائے، فلاں کھڑا ہو جائے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ اس کو روانہ کیا۔ اب اس کے بھائی چھوٹے تھے، وہ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، ان کو پتا تھا رسول اللہ کی فوج سے لڑنے گئی تھی، قید ہو گئی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کر تو کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن روزانہ صبح کو آتے تھے، مدینہ طیبہ کے راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے، شام ہو جاتی تھی تو واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی کے صحابہ حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے دور سے دیکھا لشکر آ رہا ہے، کھڑے ہو گئے، لشکر قریب گیا، انہوں نے دیکھا یہ تو ہماری بہن ہے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنی بہن سے ملے، اپنی بہن سے ملنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کیف وجدت محمدا، میری بہن بتاؤ تم نے محمد کو کیسے پایا ہے؟ بہن نے کہا خدا کی قسم اگر آج محمد کی جگہ میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے معاف نہ کرتا، کیونکہ میں ان کو ختم کرنے گئی تھی، لیکن محمد کے اخلاق پہ قربان محمد نے مجھے معاف بھی کر دیا، میرا لشکر بھی آزاد کر دیا، میرا سامان بھی واپس کر دیا، مجھے عزت سے بھی نوازا۔ تو انہوں نے دوسرا سوال کیا بہن تو اکیلی ہے، نوجوان بھی ہے، شہزادی بھی ہے، کنواری بھی ہے، یہ نوجوان جو رسول اللہ کے صحابہ تیرے ساتھ آئے، راستے میں تنہائی کا سفر بھی ہے، جنگل بھی ہے، وہ تو رسول اللہ ہے، تو نے محمد کے صحابہ کو کیسے پایا؟ اس نے کہا خدا کی قسم پورے سفر میں محمد رسول اللہ کے کسی صحابی نے آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا
یہ دربار محمدی ہے، جو اس دربار میں آتا ہے وہ خالی نہیں جایا کرتا، یہاں سے عزتیں ملا کرتی ہے، یہاں سے سکون ملتا ہے، یہاں سے دین ملتا ہے، یہاں سے کامیابی ملتی ہے، یہاں سے ہدایت کا راستہ